اپنی اتحادی حکومت کی ایک بہت اہم چیف منسٹر کی اس بات سے متفق ہیں کہ ملک اس وقت ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے اور خاص طور پر نوجوانوں میں آپ کی ایک مد مقابل جماعت بھی ہے وہ اور بہت مقبول ہو رہی ہے، بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ چیف منسٹر صاحبہ کے بیان کی تو وہ ان کی پارٹی یا ان کی گورنمنٹ ڈیفینڈ کرے گی نا، یا پرپورٹ کرے گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کر رہے تھے، ہر پارٹی کا ایک بیانیہ ہوتا ہے نا، ان کا اپنا بیانیہ وہ کر رہے ہیں۔ جو آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے تیمور بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ، لیکن نا کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو ان کا نوٹیفیکیشن آتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تیمور بھائی نے نوٹیفیکیشن پڑھا ہوگا، یہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ فاؤنڈنگ چیئرمین نے کہا ہے، مروت کو نکالنا ہے تو فاؤنڈنگ چیئرمین نے کہا ہے نکال دو، یہ لکھا جاتا ہے باقاعدہ۔ یعنی آپ کے ان کے ڈیسیژن میکرز بھی جو سائن کر رہے ہیں ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اپنی ہر چیز کو جو ہے نا ان کے کھاتے میں نہ ڈال دیا کریں۔ یہ بھی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے نا۔ پھر ان کی پارٹی میں اب جو بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے سوشل میڈیا پہ کہ جو چور 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 یہ ساری دنیا کو بولتے تھے، آج انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان کے اپنے لوگ ایک دوسرے کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں۔ تیسری اہم بات جو احتشام بھائی کہہ رہے تھے، احتشام بھائی ان کا ارادہ نہیں ہے کہ بانی جو ہے وہ رہا ہو۔ ابھی جو انہوں نے ان کی کون سی کمیٹی ہے اس نے اناؤنس کیا ہے، وہ کیا ہے عید کے بعد ہم کوئی مہم چلائیں گے۔ تیمور بھائی، آپ لوگوں کا پروگرام یہ ہے کہ روزے آپ نے بانی سے جو ہے نا وہ جیل میں رکھوانے ہیں اور عید بھی آپ نے ان سے جیل میں کروانی ہے، یہ تو آپ نے طے کر دیا۔ اب آپ کو فکر یہ ہے کہ جی فلاں ڈیٹ جو ہے 26 سے کیوں چلی گئی؟ آپ کا اپنا بیانیہ یہ ہے کہ ان کی رہائی کے لیے جو تحریک چلے گی وہ عید کے بعد چلے گی۔ تو اتنا جب آپ کے بیانات میں تضاد ہوگا تو اس سے ایک بات بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ امیچورٹی بھی ہے، انکیپیسٹی بھی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر اب چلے سر، میں نے آپ سے رائے مانگی تھی نون لیگ پر اور آپ نے رائے کا اظہار کیا پی ٹی آئی پر۔ 30 سیکنڈ اور آپ نے لیکن گریز کیا اس سوال کا جواب دینے سے کہ ملک ٹیک آف پوزیشن پہ آیا یا نہیں آیا، یہ آپ نہیں کہنا چاہ رہے۔ اسٹیبل ہے، پروگریس ہونی ہے، اس میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے، پروگریس ابھی ہونی ہے، نیکسٹ سٹیج ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے تیمور بھائی کے لیے۔ تیمور بھائی، آپ اس کو غور سے سنیں۔ جی، آپ نوٹ کریں سر۔ فاؤنڈنگ چیئرمین کی ہدایت پر سیکریٹری یہ نوٹیفیکیشن نکالتا ہے کہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ آپ کا چیئرمین کہتا ہے میں جا کے بات کروں گا کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جائے۔ آپ کا وزیر اعلیٰ یہ بات کرتا ہے، علی احمد یہ بات کرتا ہے، اور آپ کے دیگر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جا کر بات کریں گے کہ فیصلہ غلط۔ یعنی آپ اپنے بانی سے فیصلے غلط کروا کے، نوٹیفیکیشن کروا کے بانی کی ریپوٹیشن کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں آپ لوگ۔ اچھا رضا ہارون صاحب، یہ کیا واقعی گورنمنٹ کا کنٹرول کم ہو گیا اپنے اداروں پہ؟ اب یہ سٹوری جو ہے یہ تو اس کو بہت حیرانی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے ایک ادارے نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، اور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنا کچھ غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے تو پھر سب کو اس کا جواز مل جاتا ہے، اگر ایسا ہوگا تو پھر سب کریں گے۔ جھگڑا صاحب ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں اور بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، قانون کو، لیجسلیشن کو، منسٹر رہے ہیں، تو کوڈل فارمیلٹیز کو، پروٹوکولز کو، بائی دا بک ایکشنز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ نے سڈنلی یہ خبر کہی ہے، اگر پروگرام سے پہلے اگر آپ یہ خبریں بھیج دیا کریں جس پہ آپ نے بات کرنی ہے تو بندہ اسی کچھ تحقیق کر کے بیٹھتا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اگر تو اس میں غیر قانونیت ہے یا ضابطے کی خلاف ورزی ہے تو گورنمنٹ کو ضرور نوٹس لینا چاہیے، اور ویسے بھی لینا چاہیے اگر خلاف ورزی نہیں ہے، جب بھی بلا کے پوچھ گچھ کرنی چاہیے اور وضاحت طلب کرنی چاہیے۔ میرا یہ سوال تھا کہ اگر خلاف ورزی نہیں ہے تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں تو اراکین پارلیمنٹ کی جب 5 لاکھ کی تنخواہ ہوئی ہے تو شور مچائی ہے تو 29 لاکھ پہ پہنچ گئی۔ بالکل پوچھ سکتی ہے، گورنمنٹ اس کو ریشنلائز کر سکتی ہے، ارریشنل قسم کے اضافے نہیں ہوتے۔ جہاں تک بات ہے کہ ممبران اسمبلی نے کیا، میں اس کا حامی ہوں۔ اپولوجسٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، یار ہماری پارٹی، آپ کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے اور آپ ٹی وی بیٹھ کر اس کو اپوز کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو اس کا حامی ہوں کہ اگر ممبران اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی تنخواہیں کافی عرصے سے نہیں بڑھی تھیں تو پرپورشنلی جس ریٹ سے آپ سرکاری تنخواہیں بڑھاتے ہیں اس ریٹ سے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے نا کسی بہت ہی رچ فیملی کا نہیں ہوتا، ورکنگ کلاس کے ایم این ایز ایم پی ایس بھی ہوتے ہیں، ان کو کام کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایم این ایز ایم پی ایس جو ورکنگ کلاس سے آتے ہیں
वो अपनी पुरानी जॉब उनकी छूट जाती है, उनका कारोबार खत्म हो जाता है, फिर ये फुल टाइम जॉब होती है। तो मैं तो ऐसी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मुंतखब अरकान की मैं उसके हक में हूँ। दूसरी बात ये कि जी जनाब 26 यानी तरमीम पे इतराज हो सकता है लोगों को, वो इतराज कोर्ट में चैलेंज हुआ है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देती या पार्लियामेंट उसके अंदर कोई तरमीम नहीं करती, वापस नहीं करती, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, आपको उसको आइन मानकर उस पर अमल दरामद करना होगा। ये नहीं हो सकता कि जब सिलेक्शन हो रही हो तो आप वॉकआउट कर लें और जब वोट हो रहा हो तो आप गले में का मुबारकबाद दें। कितनी अजीब सी बात नहीं है? कोई और मिसाल दे दें इनसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला डिक्टेटरशिप में भी नहीं माना जी रजा साहब कहिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा, आप कहिए। देखिए 3 पॉइंट है तैमूर भाई के। नंबर 1 तो सैलरी का मैंने बता दिया, पार्लियामेंटेरियंस का अगर कई सालों से नहीं बढ़ी थी और रोक के रखी हुई थी तो प्रोपोर्शनेट जो भी इजाफा था उस हिसाब से इजाफे के मैं हामी हूँ। ये खिलाफ है, ठीक है, मैं हामी हूँ, मैं इनके रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 बात देखें जी, जो रिजर्व सीट का इशू है, जजमेंट है, वो पेंडिंग है अपील में, उसकी अपील नहीं सुन रहे, वो तो अपील में है ना। तो ना मानने वाली बात तो इस वक्त ना मान के ही गवर्नमेंट रियासत उसके खिलाफ अपील में गई है। जी, but that means it has to be implemented until the appeal reverses it. नहीं, it doesn't matter तैमूर भाई, जब आप एक दफा अपील कर जब तक अपील पे फैसला ना हो, वो फैसला इन द फील्ड है। अपील को जल्दी सुन ले, फैसला कर दें। ये प्रोसीजर में आपको बता रहा हूं, कानून ये है कि फैसला हो जाए तो वो इम्प्लीमेंट हो। हम दोनों बात करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मुझे बता दें अगर मैं गलत बता रहा हूँ। तीसरी बात ये कि इलेक्शंस अगेन, जी कहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम में इंटरप्रिटेशन की, चैलेंज किया गया, वहीं से फैसला है कि इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, आई थिंक लार्जर बेंच था या फुल बेंच था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने इलेक्शन का इशू को रिजॉल्व करा है। कौन सा ऐसा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने के बाद उसको नहीं माना गया हो? जहां तक रिजर्व सीट का मामला है, दैट अपील इज पेंडिंग, उस अपील को कल डिसाइड करते हैं वो। जहां तक 26 यानी का मामला है, दैट अपील इज बीइंग हर्ड राइट नाउ। तो हम ऐसा ना कहें कि जी वो एक डिसीजन आ गया था, उसमें अपील का प्रोसेस बाकी था तो वो बाइंडिंग हो गया। ऐसा नहीं। नहीं, ये कोई नया कानून है कि अपील से पहले फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा? मुझे समझा दें, मेरे रजा साहब से बहुत कम एक्सपीरियंस है। चलिए आप दोनों न्यूट्रल हैं। ब्रेक लेकर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद